نبی علیہ السلام کے غلاموں، میرے کریم لجپال نبی کے والدین کا تعلق مدینہ شریف سے کیسے تھا؟ میرے کریم لجپال نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان جتنا بھی خاندان ہے مدینے سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کا دادا خاندان بھی جو ہے وہ بھی مدینے سے تعلق رکھتا ہے۔ آؤ نا میرے کریم لجپال نبی دے غلاموں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت ہوئی مکہ شہر کے اندر، اب مدینے کے اندر چرچا بلند کیا گیا، یہود و نصارہ یہ ذکر بلند کرنے لگے، آج مکہ کے اندر اس بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس بچے کے گھر کے اندر محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا ہے۔ اس بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اس بندہ وہ دنیا میں آ گیا ہے جس کے گھر کے اندر محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ آؤ نا میرے کریم لجپال نبی کے غلام حضرت عبداللہ کے چرچے مدینہ کے اندر یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے چرچے کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے کہ آؤ نا اس محمد رسول اللہ کو دنیا میں آنے سے کیسے روکا جائے، کوئی ایسی تدابیر کی جائے کہ تاکہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، جو مسلمانوں کے آخری رسول ہیں، ان کا دنیا میں آنے کا ذریعہ ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک آ گئے کہ لوگوں نے، انہوں نے یہود و نصارہ نے آپس میں پروپگنڈے کیے، ایک بندے کو تیار کیا، اس بندے کو پیسے دے کر تیار کیا اور مدینہ سے روانہ کیا۔ جب روانہ کیا تو مکہ شہر کے اندر وہاں پہنچا جہاں تیرے اور میرے کریم لجپال نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مکہ کے اندر یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 کی عمر ہے، آپ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو آؤ نا میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جو دیکھتا وہ ٹک ٹکی مانگے دیکھتا ہی رہ جاتا، آپ کے نام پہ آپ کو چہرہ دیکھ کر قربان ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ چھوٹے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں۔ اب یہ جو بندہ آپ کا سر لینے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا مدینہ شریف سے پیسے لے کر، اب آیا ہے اس بچوں کے جھرمٹ کے اندر۔ اب دیکھتا ہے کہ کس سے پوچھوں عبداللہ کون ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ پوچھتے پوچھتے عبداللہ کے قدموں میں آ گیا ہے اور عرض کرتا ہے، اے بتانا بیٹا مجھے اس جھرمٹ میں ان بچوں کے گرد، ان بچوں میں کھیلنے والا عبداللہ کون ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں عبداللہ کو ملوں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ جس سے تو ملاقات کر رہا ہے، جس سے تو گفتگو کر رہا ہے، یہ کوئی عبداللہ ہے جس کا سر تو قلم کرنے کے لیے آیا ہے، جس کو تو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن آؤ نا میرے رب نے جو فرما دیا، اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت جس کو بنانا تھا اس کے والدین کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آؤ نا میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، وقت بڑا کم ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتانا اے آنے والے، تو عبداللہ کی معلومات کر رہا ہے، تیرا عبداللہ سے کام کیا ہے؟ آگے سے وہ پوچھ بتاتا ہے کہ اے بیٹا میرا عبداللہ سے کام تو بڑا عظیم ہے، لیکن بتاؤں گا بعد میں، پہلے مجھے بتانا عبداللہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، کون بات تو پتہ چل جائے گی، پتہ تو لگ جائے گا کہ تیرا کام عبداللہ سے کیا ہے، پر آنا تو لگتا ہے مسافر ہے، تیرے اوپر گرد و غبار ہے، آنا بیٹھ، میں تجھے پہلے پانی پلاؤں پھر میں تجھے بتاتا ہوں عبداللہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے آنا بیٹھ، تو ذرا سفر کر کے آیا، مسافر ہے،
میں تجھے بتاتا ہوں کہ عبداللہ کون ہے، بہرحال پہلے پانی پی لے یہ تھا میرے کریم مہربان نبی کے جد امجد کا اصول۔ اور آپ کے خاندان کے اندر اتنی رحمت تھی، اتنا جذبہ تھا اور اتنی رحمت کی نظر تھی کہ پہلے مہمان کا پوچھتے تھے، بعد میں بتاتے تھے میں کون ہوں۔ اب آؤ نا میرے کریم مہربان نبی کے غلاموں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر یہ نہیں بتاتے کہ آج میرا قاتل میرے سر پہ آ گیا ہے، آج آؤ نا ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا دشمن سامنے آتا ہے، ہم اعلان کر دیتے ہیں فلاں میرا دشمن ہے، فلاں نے مجھے گالی دی ہے، فلاں نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ آؤ نا جس نبی کے ہم غلام ہیں اس نبی کے والد کی بات سنیے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کر کیا کرتے ہیں، ایک گلاس دودھ کا اٹھایا، دوسرا گلاس پانی کا اٹھایا اور ساتھ کھجوریں اٹھائی اور پانی دودھ لے کر کھجوریں لے کر اس مسافر کے پاس آئے۔ اس مسافر کو بٹھایا کہاں تھا؟ عبداللہ نے اس مسافر کو بٹھایا تھا عبداللہ نے بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ۔ اب وہاں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے کہ میرا کام بن جائے گا، اب پانی بھی پی لوں گا اور اپنی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور کام بھی تمام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اب حضرت عبداللہ نے ایک گلاس پانی کو اٹھایا اور ایک گلاس دودھ کا اٹھایا، ساتھ کھجوریں اٹھائی۔ مہمان نوازی دیکھیے، میں نے پہلے ایک مرتبہ کیا تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر اور کچھ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم کھجوریں ہی رکھ لو، اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اسے ایک دو کھجوری کھلا دو، تمہارا مہمانی کا وہی حق ادا ہو جائے گا جو بڑے بڑے لوگ جناب والا مختلف قسم کی ڈش پکا کے اپنے مہمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو میرے کریم نبی کا دیکھو طریقہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے لیے جناب والا اتنے بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کریں، جتنی آپ کے پاس فرصت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کے مطابق اپنے وقت جو ہے مہمان کی حوصلہ افزائی کریں۔ آؤ المختصر میرے کریم نبی کے غلاموں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی عطا فرماتے ہیں، پانی پیتا ہے۔ اب دودھ دیا، کہا کہ دودھ بھی پیو، اب دودھ بھی پلا دیا، ساتھ کھجوریں بھی کھلا دی۔ اب کھجوریں کھاتے ہوئے دودھ پیتے ہوئے کہنے لگا بتاؤ نا عبداللہ کون ہے؟ کہا کیا کرو گے عبداللہ کو پوچھ کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب جب یہ سوال کیا، اب وہ جو مسافر تھا وہ بڑا ملائم ہو چکا تھا، کیونکہ جب اس نے اتنی حوصلہ افزائی دیکھی کہا یہ سارا کچھ بتا دے گا، نہ میرا راز افشا کرے گا۔ اب وہاں سے آگے سے وہ مسافر کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہ میرا عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ کہا کون سا کام ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگا کہ اے بیٹا میری اتنی خدمت کرنے والے، یہ بات کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں بتاؤں گا، مجھے بتاؤ عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ آگے سے وہ بتاتا ہے مسافر مدینے سے آنے والا، کہتا ہے کہ میرا عبداللہ سے کام یہ ہے کہ میں نے مدینہ شریف کے اندر آج ہمارا ہلچل مچائے یہود و نصارہ کے اندر، کہ آج دنیا کے اندر عبداللہ یعنی عبداللہ کی پیدائش والے دن یہ سارا معاملہ چلا تھا، ہم سارے پروگرام میٹنگ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ عبداللہ کا سر قلم کر دیا جائے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ پیدا ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہم عبداللہ محمد رسول اللہ کا خاندان ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے مجھے منتخب کیا گا، میں آج عبداللہ کی گردن لینے کے لیے آئی ہوں، سر لے کر جاؤں گا، یا سر لے کر جاؤں گا۔ تو آج حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے، آپ نے ادھر پانی بھی دیا، دودھ کا گلاس بھی دیا اور فرمایا کہ بتا نا یار جس کی تو گردن لینے کے لیے آیا ہے، سر کاٹنے کے لیے آیا ہے، اس سر کو جو لے کر جائے گا بتا نا یار وہ اپنی والدہ کو کتنا پیارا ہوگا، وہ اپنے والد کو کتنا پیارا ہوگا، تو تم اس کا سر لے کر جائے گا یار، کتنا افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ اپنے والدین کو کتنا پیارا۔ یہ عبداللہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا ابھی تک عبداللہ میں ہی ہوں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں، بتایا نا، پہلے احساس دلایا، ذہن کے اندر رحم پیدا کیا کہ بتا نا یار جس کا تو سر لینے کے لیے آیا ہے نا وہ اپنی والدہ کو کتنا پیارا ہوگا،
اپنے والد کو کتنا پیارا ہوگا۔ اب جب یہ فرمایا نا تو آپ اس کو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کیا سروکار